بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 11 بار یہ کلمہ پڑھ کر دم کر دیں، پتھر دل بیٹا بھی موم بن جائے گا، ہاتھ جوڑ کر خود معافی مانگے گا انشاءاللہ تعالی۔ محترم عزیزو، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے کے ہر دوسرے گھر کا ایک سلگتا ہوا دکھ بن چکا ہے۔ اولاد اللہ پاک کی وہ نعمت ہے جس کے لیے انسان تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگتا ہے، لیکن جب وہی اولاد جوان ہو کر نافرمانی پر اتر آئے تو والدین کی ہنستی بستی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ آج کئی گھر ایسے ہیں جہاں دولت کی ریل پیل ہے، عالی شان محل جیسے مکانات ہیں اور شہرت کی کوئی خاص کمی نہیں، لیکن ان کے والدین کے سر معاشرے میں اپنی اولاد کی بدتمیزی اور نافرمانی کی وجہ سے جھکے ہوئے ہیں۔ وہ باپ جس نے اپنی جوانی بیٹے کے روشن مستقبل کے لیے قربان کر دی، آج وہی بیٹا اس کے سامنے آنکھیں دکھاتا ہے۔ وہ ماں جس نے اپنی راتوں کی نیندیں بیٹے کے سکون کے لیے وار دیں، آج وہی بیٹا اسے بوجھ سمجھنے لگا ہے۔ یہ وہ قرب ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن مایوس نہ ہو کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ہر دکھ کا مداوی رکھا ہے۔ آج ہم آپ کو وہ مبارک کلمہ بتائیں گے جسے صرف 11 بار پڑھ کر دم کرنے سے کایا پلٹ جائے گی۔ آپ کا وہی بیٹا جو آپ کی بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا، آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو اپنی توحید کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس آیت مبارکہ سے اندازہ لگائیے کہ والدین کی خدمت اور ان کی فرما برداری کوئی معمولی سی بات نہیں بلکہ یہ عین عبادت ہے۔ محترم عزیزو، جب اولاد نافرمان ہو جاتی ہے تو وہ نہ صرف اپنے والدین کا دل دکھاتی ہے بلکہ اپنے رب کو بھی ناراض کر دیتی ہے۔ آج کل کے مادی دور میں موبائل فون، بری صحبت، مغربی تہذیب نے ہمارے نوجوانوں کے دلوں سے بڑوں کا ادب و احترام ختم کر دیا۔ والدین کو پرانا فیشن سمجھا جانے لگا اور ان کی نصیحتیں بوجھ رکھتی ہیں، لیکن یاد رکھیں دنیا کی تمام کامیابیاں اس وقت تک ہی ہیں جب تک والدین کی دعا آپ کے ساتھ نہ ہو۔ جس گھر میں اولاد والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتی ہے اور اس گھر سے برکتیں اور سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم اس ویڈیو میں اس گمگشتہ سکون کو واپس لانے کا روحانی راستہ بتائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یہ وہ سنہرا اصول ہے جو اگر آج آپ کی نسل سمجھ لے تو دنیا آخرت کی رسوائی سے بچ جائے۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے اسلام اس قدر سخت ہے کہ انہیں اف تک نہ کہنے سے منع کیا گیا، لیکن جب حالات قابو سے باہر ہو جائیں اور نصیحتیں بے اثر ہو جائیں تو پھر روحانی علاج کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ محترم عزیزو، آج ہم جو وظیفہ آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر رہے ہیں یہ اولیاء اللہ کا بتایا ہوا عمل ہے جنہوں نے قرآنی آیات کی تاثیر سے بگڑے ہوئے لوگوں کے دل بدل دیے۔ یہ کلمہ براہ راست انسانی قلب پر اثر کرتا ہے۔ جب آپ اسے پڑھ کر دم کریں گے تو اس کے روحانی انوار و تجلیات آپ کے بیٹے کے دل سے سختی اور ضد کو ختم کر کے وہاں نرمی اور محبت پیدا کر دیں گے۔ وہ بیٹا جو کل تک گھر سے باہر وقت گزارتا تھا اور آپ سے بیزار رہتا تھا، وہ انشاءاللہ گھر کی رونق بنے گا اور آپ کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھے گا۔ نفسیاتی طور پر دیکھا جائے تو اولاد کی نافرمانی کے پیچھے کبھی کبھی نظر بد یا برے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان خود سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ وہ کیوں اپنے اپنوں سے دور ہو رہا ہے۔ ایسے میں یہ 11 بار مختصر عمل ایک ایسی طاقتور ڈھال ثابت ہوگا جو ہر قسم کی منفی توانائی کو ختم کر دے گا۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد پر غصہ کرنے یا انہیں کوسنے کے بجائے اللہ پاک کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں اور اس مخصوص کلمے کا سہارا لیں۔ دعا مومن کا وہ ہتھیار ہے جو تقدیر کے لکھوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد اور اولاد کے حق میں دعا۔ جب آپ اس روحانی عمل کے ساتھ اللہ پاک کے حضور ہاتھ پھیلائیں گے تو عرش معلیٰ سے رحمت کے فیصلے صادر ہوں گے۔ آج کے مقابلے میں اس دور میں جہاں ہر طرف بے سکونی ہے، وہیں والدین کامیاب ہیں جن کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر آپ کا بیٹا آپ کا کہنا نہیں مانتا، بری صحبت میں پڑ چکا یا آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے تو اسے اپنا دشمن نہ سمجھیں بلکہ اسے ایک مریض سمجھیں جس کا روحانی علاج ضروری ہے۔ یہ کلمہ جو بتانے چاہ رہے ہیں یہ دلوں کو تسخیر کرنے کا سب سے بڑا راز ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے کہ بیٹا جو آپ کی نصیحت کو ٹھکرا دیتا تھا اب آپ کے ایک اشارے پر جان مارنے کو تیار ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں شفا رکھی اور شفا صرف جسمانی بیماریوں کے لیے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے رشتوں اور بدلے ہوئے دلوں کے لیے بھی ہے۔
محترم عزیزو، اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں وہ محبت دوبارہ لوٹ آئے گی جو برسوں پہلے تھی۔ والدین کا مرتبہ اللہ کے ہاں اتنا بلند ہے کہ ان کی ایک آہ پورے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اسلامی خطوط پر کریں، لیکن اگر وقت ہاتھ سے نکل چکا ہو تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسبب الاسباب وہ ذات ہے جو مردہ زمین سے ہریالی نکال سکتی ہے اور وہ پتھر دلوں کو موم کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس روحانی نسخے کو اپنا کر آپ اپنی زندگی کے سب سے بڑے مسئلے سے نجات پا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جیسے ہی آپ اس کو مکمل کریں گے، آپ کے بیٹے کے رویے میں وہ تبدیلی آئے گی کہ آپ کے رشتہ دار بھی حیران رہ جائیں گے کہ کل تک جو بیٹا اتنا ضدی تھا وہ آج اتنا فرما بردار۔ کس عزیز و والدین اور والدین اولاد کا رشتہ اس دنیا کا وہ واحد رشتہ ہے جس کی بنیاد خالص بے غرض اور محبت پر رکھی گئی، لیکن جب اس رشتے میں دراڑیں پڑنے لگیں تو پورا گھرانہ ایک نفسیاتی عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اولاد کی نافرمانی محض ایک سماجی مسئلہ نہیں بلکہ ایک روحانی پکار ہے جس کا جواب ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ڈھونڈنا ہے۔ اولاد کی تربیت میں سب سے اہم عنصر دعا ہے، کیونکہ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، دلوں کو پھیرنا صرف اللہ پاک کے قبضے میں ہے۔ تاریخ اسلام میں ہمیں ایسی مائیں ملتی ہیں جنہوں نے اپنی دعاؤں کے زور پر اپنی اولاد کی تقدیریں بدل ڈالیں اور انہیں وقت کا امام بنا دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب بچپن میں ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور اتباع نے جواب دے دیا تو ان کی والدہ نے راتوں کو رو رو کر اللہ سے سوال کیا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور بینائی واپس لوٹا دی۔ آج کے دور میں اگر آپ کا بیٹا آپ کی بات نہیں مان رہا تو یہ وقت اس پر چیخنے چلانے کا نہیں ہے، بلکہ خاموشی سے اس خالق کائنات کے سامنے جھکنے کا ہے جو سینوں کے راز جانتا ہے۔ محترم عزیزو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا دل سے برا نہیں ہوتا بلکہ بری صحبت یا زمانے کی ہوا سے بہکا دیتی ہے۔ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنانے کی بجائے اسے 11 بار والے کلمے کا سہارا لیں۔ یہ کلمہ محبت کی وہ چاشنی ہے جو سخت سے سخت طبیعت میں بھی نرمی پیدا کر دیتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جو نصیحتیں فرمائیں وہ قرآن مجید کا حصہ بن گئی۔ ان نصیحتوں کا لب لباب یہی تھا کہ اللہ کی بڑائی اور والدین کا احترام ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ جب آپ اس عمل کے ذریعے اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے رجوع کریں گے تو غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ اس کے دل میں آپ کی محبت و قدر دوبارہ جاگ اٹھے گی۔ بسا اوقات والدین یہ گلا کرتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی، پھر ایسا کیوں ہوا؟ محترم عزیزو، یاد رکھیے آزمائش کسی بھی صورت میں آ سکتی ہے۔ اولاد کا فتنہ بنسانا بھی ایک بڑی آزمائش ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد اور محض ایک آزمائش ہیں۔ اس آزمائش میں پورا اترنے کا طریقہ صبر و استقامت کے ساتھ اللہ پاک کے کلام سے بدل لینا۔ وہ بیٹا جو آج آپ سے ہاتھ چھڑا کر دور جا رہا ہے وہ انشاءاللہ اس کلمے کی برکت سے کل آپ کے پاؤں چھو کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگے گا۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اس کلام کی تصویر ہے جس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سخت دل انسان کو اسلام کی آغوش میں لا کھڑا کیا تھا۔ دلوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں اور جب آپ اسے پکارتے ہیں تو وہ پتھروں سے بھی چشمے جاری کر دیتے ہیں۔ سماجی مسائل میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے سامنے اپنے کردار کی وہ تصویر پیش نہیں کر پاتے جو انہیں ہمارا گرویدہ بنا لے۔ لیکن اگر آپ سے ماضی میں کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو آپ یہ روحانی نسخہ اس کا کفارہ بن جائے گا۔ 11 بار کا یہ کلمہ آپ کے اور آپ کے بیٹے کے درمیان موجود نفرت کی دیواروں کو گرا دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہو۔ جو والدین اور اپنے رویے میں نرمی اور دعا میں شدت لاتے ہیں تو اولاد پر اس کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ وظیفہ دراصل آپ کے اندر وہ روحانی قوت پیدا کر دے گا کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کے بیٹے کے دل میں تیر کی طرح ترازو ہوں گے، مگر وہ تیر غصے کا نہیں بلکہ محبت کا ہوگا۔ محترم عزیزو، جس بیٹے کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی کا ایک لمحہ قربان کیا، جس کی چھوٹی سی تکلیف پر آپ تڑپ اٹھتے تھے، ایسے ہی ضائع نہ ہونے دیں۔ اگر وہ آج نافرمانی کے ڈگر پر ہے تو اسے شیطان کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں۔ اس 11 بار والے کلمے کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ یہ کلمہ آپ کے بیٹے کے گرد ایک ایسا اثر قائم کر دے گا کہ کوئی بری طاقت یا بری صحبت اسے آپ سے دور نہیں کر سکے گی۔ آپ کا بیٹا خود محسوس کرے گا کہ اس کے دل میں ایک ایسی تبدیلی آ رہی ہے جو اسے اپنے والدین کی طرف کھینچ رہی ہے۔ وہ جو کل تک گھر آنا بوجھ سمجھتا تھا اب اسے ماں کے قدموں میں جنت نظر آنے لگی۔ یہ معجزہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کیونکہ اللہ کا بس سچا وعدہ ہے اور اس کا کلام برحق ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے کو دوبارہ ان اقدام پر کھڑا کرنا ہے جہاں والدین کی عزت اور اولاد کی نافرمانی، اولاد کی فرما برداری گھروں کا حسن تھی۔
یہ ویڈیو اسی مقصد کی ایک بڑی کڑی ہے۔ جب آپ اس عمل کو پوری یکسوئی سے کریں گے تو صرف آپ کا بیٹا ہی نہیں سدھرے گا بلکہ آپ کے پورے گھر کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ گھر میں برکت، گھر میں سکون اور محبت کی ایسی فضا قائم ہوگی کہ آپ کا ہر دکھ خوشی میں بدل جائے گا۔ یاد رکھیے اللہ پاک کی رحمت سے مایوسی کفر ہے اور اولاد کی اصلاح کی جانے والی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اس کلام کی روشنی میں ہم اس سفر کو جاری رکھیں گے تاکہ آپ کو وہ تمام آداب و طریقے معلوم ہو سکیں جن سے یہ عمل اپنی پوری قوت کے ساتھ اثر دکھائے گا اور آپ کا بیٹا آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا بن کر ابھرے گا۔ محترم عزیزو، کلام الہی کی تاثیر وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور جب یہ کلام ایک تڑپتے ہوئے باپ یا ایک روتی ہوئی ماں کے دل سے نکل کر زبان پر آتے تو عرش الہی بھی اس کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ تاریخ اسلام میں ایسے ان گنت واقعات موجود ہیں جہاں نافرمان اولاد نے والدین کا جینا دو بر کر دیا تھا، لیکن جب ان والدین نے اللہ پاک کے حضور اپنی عاجزی کا اعتراف کیا اور اس خاص کلمے کا سہارا لیا تو وہی اولاد وقت کے اولیاء اللہ میں شمار ہونے لگی۔ ایک بہت مشہور واقعہ حضرت فضیل بن ایاس رحمت اللہ کا ہے، جو توبہ سے پہلے ایک مشہور ڈاکو تھے، لیکن جب اللہ پاک نے ان کے دل کی زمین کو اپنے کلام سے بدلا تو وہ تقویٰ کے اس مقام پر پہنچے کہ لوگ ان کی زیارت کو سعادت سمجھتے تھے۔ محترم عزیزو، اگر ایک ڈاکو کا دل بدل کر اسے اپنا ولی بنا سکتا ہے تو کیا وہ آپ کے بیٹے کے دل کو آپ کی محبت کی طرف نہیں پھیر سکتا؟ یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، بس ضرورت تو اس یقین کی ہے جو پہاڑوں کو ہلا دے۔ آج کے دور میں اولاد کی نافرمانی کی ایک بہت بڑی وجہ گھر سے روحانیت کا ختم ہو جانا۔ ہم نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دی، انہیں بہترین اسکولوں اور کالجوں میں بھیجا، انہیں ہر آسائش مہیا کی، لیکن شاید ہم انہیں اس خالق سے جوڑنا بھول گئے جو دلوں کا مالک ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس آیت میں ہمیں خبردار کرتی ہے کہ اولاد کی صرف دنیا بنانا ہی ہماری ذمہ داری نہیں بلکہ اس کی آخرت اور ان کے اخلاق کی فکر کرنا بھی ہم پر فرض ہے۔ جب آپ 11 بار اس کلمے کو پڑھ کر دم کریں گے تو یہ دراصل اس فرض کی ادائیگی کی ایک روحانی کوشش ہوگی۔ ایک کلمہ آپ کے بیٹے کے سینے میں موجود اس انا و تکبر کو ختم کر دے گا جو اسے آپ کے سامنے کھڑا ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ محترم عزیزو، نفسیاتی طور پر جب ایک نوجوان اپنی انا کے خول میں بند ہو جاتا ہے تو اسے نصیحتیں زہر لگتی ہیں۔ ایسے میں آپ کا بولنا اسے مزید دور کر سکتا ہے، لیکن آپ کا خاموشی سے مانگنا اسے واپس لا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والد کا اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کے نبی کی اپنی امت کے لیے بد دعا۔ اس لیے کبھی بھی غصے میں آ کر اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں بلکہ اس 11 بار والے عمل کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہ وظیفہ محبت کی وہ زنجیر ہے جو آپ کے بیٹے کو آپ کے قدموں میں لے آئے گی۔ وہ بیٹا جو آپ کو جواب دیتا ہے اب آپ کی آواز سن کر خاموش ہو جائے گا، اس کے دل میں یہ احساس جاگے گا کہ میں نے اپنے محسنوں کے ساتھ کتنی زیادتی کی۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اور جب اولاد اپنی غلطی تسلیم کر کے ماں باپ کے سامنے جھکتی ہے تو اللہ پاک کی رحمت بھی ان پر برستی ہے۔ سماجی تانے بانے میں آج کل ذاتی آزادی کے نام پر اولاد کو اپنے والدین سے بغاوت کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ میڈیا اور انٹرنیٹ نے رشتوں کے تقدس کو پامال کر دیا، لیکن محترم عزیزو یاد رکھیے کہ دنیا کا کوئی قانون اللہ پاک کے قانون سے بڑا نہیں، اور اللہ پاک کا قانون یہ ہے کہ والدین کا ادب واجب ہے۔ اگر آپ کا بیٹا کسی غلط راستے پر چل پڑا ہے یا کسی ایسی صحبت میں ہے جو اسے آپ کے خلاف بھڑکاتی ہے تو یہ 11 بار کا کلمہ اس کے گرد ایک نورانی حصار قائم کر دے گا۔ کوئی بھی بری طاقت اس کے حصار کو توڑ کر آپ کے بیٹے تک نہیں پہنچ سکے گی۔ یہ عمل آپ کے بیٹے کی سوچ کے رخ کو بدل دے گا۔ وہ جو آپ کے گھر کو جیل سمجھتا تھا اب اسے اسی گھر میں سکون ملنے لگے گا۔ محبت وہ ہتھیار ہے جس کے سامنے دنیا کی ہر طاقت گھٹنے ٹیک دیتی ہے، اور جب یہ محبت اللہ کے کلام کے ساتھ مل جائے تو معجزات ہونے لگتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ والدین کو حسن سلوک کی تلقین فرمائی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور پوچھا کہ میرا حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا تیری ماں، اور 4تھی بار فرمایا تیرا باپ۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بڑا مرتبہ دیا تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی پکار عرش تک نہ پہنچے۔ یہ 11 بار کا وظیفہ دراصل ان مرتبے کی بحالی کی ایک پکار ہے۔ جب آپ اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کے یا اس کا تصور کر کے یہ کلمات پڑھیں گے تو آپ کے ہاتھ سے نکلنے والی روحانی لہریں اس کے دل کے سخت پردوں کو
چیر کر اندر اتار دیں گی۔ وہ پتھر دل بیٹا جو آپ کے آنسوں کی قدر نہیں کرتا تھا اب آپ کی ایک آہ پر تڑپ اٹھے گا اور ہاتھ جوڑ کر آج سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگے گا۔ محترم عزیزو، یہ ویڈیو صرف ایک وظیفہ نہیں ہے بلکہ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کا مرہم ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایک باپ کے لیے یہ دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہے کہ اس کا بیٹا اس کی عزت نہ کر رہا ہو۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایک ماں کی راتیں کیسے تڑپ کر گزرتی ہیں جب اس کا لال اسے آنکھیں دکھاتا ہے، لیکن اللہ کی قسم مایوسی کے اندھیرے ختم ہونے والے ہیں۔ یہ 7 دن کا عمل آپ کی زندگی میں وہ اجالا لائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ کا بیٹا نہ صرف فرما بردار بنے گا بلکہ وہ آپ کی خدمت اقدس کو اپنی جنت سمجھنے لگے گا۔ رزق، شہرت، مال، دولت سب اپنی جگہ، لیکن اولاد کا سکھ اور دولت ہے جو انسان کو دنیا میں یہ جنت کا مزہ چکھا دیتی ہے۔ ہم اسی روحانی گفتگو کو مزید گہرائی میں لے جائیں گے تاکہ آپ کو اس عمل کی مکمل تاثیر حاصل ہو سکے۔ عزیزو، ایک ماں کی ممتا اور ایک باپ کی شفقت وہ امول جذبے ہیں جن کا نیم البدل کائنات کی کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ اب باپ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے قدموں تلے رب نے جنت رکھی اور جن کی ایک دعا عرش کے دروازے کو کھول دیتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا دل کتنا نازک ہے۔ آپ تو وہ شجر سایہ دار ہیں جو خود دھوپ میں جل کر اپنی اولاد کو ٹھنڈی چھاؤں فراہم کرتے ہیں۔ اگر آج آپ کا بیٹا آپ کی قدر نہیں کر رہا تو یقین جانیے کہ یہ وقت آپ کے ٹوٹنے کا نہیں ہے بلکہ اپنے اس مرتبے کو پہچاننے کا ہے جو خالق کائنات نے آپ کو عطا کیا ہے۔ آپ کی ہر وہ رات جو اولاد کے غم میں جاگ کر گزری، آپ کا وہ آنسو جو تنہائی میں نکلا، اللہ کے ہاں اس کا ایک ایک قطرہ قیمتی ہے۔ محترم عزیزو، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے صابر بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ کی قربانیاں ضائع نہیں ہوگی بلکہ یہی اولاد جس نے آپ کا دل دکھایا کل آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوگی اور آپ کی ایک ایک دعا کی محتاج ہوگی۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ ہمارے لیے صبر اور تسلی کی بہترین مثال ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی اور ان کے بھائیوں کی بدسلوکی پر برسوں روتے رہے یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی، لیکن انہوں نے اللہ سے امید نہ چھوڑی۔ انہوں نے فرمایا، میں تو اپنی پریشانی اور رنج کا اظہار صرف اللہ پاک سے کرتا ہوں۔ محترم عزیزو، جب صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگے تو یعقوب علیہ السلام کو یاد کریں کہ کیسے اللہ نے برسوں کے بعد بیٹے کو نہ صرف واپس لوٹایا بلکہ اسے تخت شاہی پر بٹھا کر باپ کے سامنے جھکا دیا۔ بالکل اسی طرح یہ 11 بار کا عمل آپ کے صبر کا ثمر بن کر سامنے آئے گا۔ وہ بیٹا جو آج آپ کی پکار پر لبیک نہیں کہتا وہ انشاءاللہ آپ کی دہلیز کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرمایہ بنا لے گا۔ آپ کا رتبہ تو وہ ہے کہ اگر آپ ایک بار صدقے دل سے ہاتھ اٹھا دے تو فرشتے آپ کی آمین کے منتظر ہوتے ہیں۔ آج کل سماجی بگاڑ نے اولاد کو یہ پٹی پڑھا دی کہ وہ اپنے فیصلے خود کرنے میں آزاد ہیں، چاہے وہ والدین کی مرضی شامل ہو یا نہ ہو۔ لیکن محترم عزیزو، قدرت کا قانون یہ ہے کہ جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ جو اولاد آج اپنے والدین کو دکھ دے رہی ہے وہ کل اپنی اولاد سے وہی کچھ پائے گی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ یہ وظیفہ دراصل اس مکافات عمل کے سلسلے کو روکنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ کلمہ آپ کے بیٹے کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ اسے احساس ہوگا کہ جس باپ نے اپنی انگلی پکڑ کر اسے چلنا سکھایا، جس ماں نے اسے اپنے جگر کا خون پلایا، ان کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ یہ کلمہ پتھروں میں شگاف ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو انسانی دل پتھر گوشت کا لوتھڑا ایک والد کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں والد کی قسم کھائی، اور قسم ہے کہ باپ کی اور اس کی اولاد کی۔ جب رب نے آپ کی قسم کھائی تو وہ آپ کو کیسے رسوا ہونے دے گا۔ محترم عزیزو، اب آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں۔ آپ کی دعا وہ تیر ہے جو نشانے پر بیٹھے گا۔ یہ 11 بار کا مختصر عمل آپ کے بیٹے کی باغیانہ مزاج کو مسمار کر دے گا۔ وہ بیٹا جو گھر کو ہوٹل سمجھتا تھا، آپ کو صرف اور صرف ضرورت پوری کرنے والی مشین، اب وہ آپ کے چہرے کی زیارت کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھے گا۔ تو توبہ کی خوشبو جب اس کے دل میں اترے گی تو وہ پرانی تمام تلخیوں کو دھو ڈالے گا۔ آپ کا وہ بیٹا جو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا، اب ندامت سے اپنی نظریں جھکا کر آپ کے سامنے کھڑا ہوگا۔
ہمیں اپنے ان عظیم والدین پر خفا ہے جو اپنی تمام تکلیفوں کے باوجود اپنی اولاد کا بھلا چاہتے ہیں۔ یہی تو وہ صفت ہے جو آپ کو اللہ پاک کے قریب کرتی ہے۔ محترم عزیزو، آپ کا ٹوٹا ہوا دل اللہ کا پسندیدہ ٹھکانہ ہے۔ جب آپ اس کلمے کا ورد کریں گے تو کائنات کی تمام خیر کی قوتیں آپ کے بیٹے کی اصلاح کے لیے متحرک ہو جائیں گی۔ وہ بری صحبت، وہ غلط نظریات، وہ تمام شیطانی وسوسے جو اسے آپ سے دور کر رہے تھے، اسے ایک کلمے کی تپش سے جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ محبت کی فتح یقینی ہے، اور والدین کی محبت تو وہ سمندر ہے جس میں ہر برائی غرق ہو جاتی ہے۔ آپ نے بس ان 7 دنوں میں اپنے یقین کو متنزل نہیں ہونے دینا۔ محترم عزیزو، یاد رکھیں کہ اندھیری رات کے بعد ہی روشن سویرا ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی کے دکھوں کی رات اب ڈھلنے کو ہے۔ 11 بار والا عمل آپ کے گھر کے آنگن میں خوشیوں کی ایسی بہار لائے گا کہ آپ کی ہوئی ہوئی تمام تکلیفیں ایک خواب بن جائیں گی۔ وہ دن دور نہیں جب آپ کا بیٹا خود آپ کے پاس آئے گا اور آپ کے ہاتھ چومے گا اور کہے گا کہ امی ابو مجھے معاف کر دے، میں راستہ بھٹک گیا تھا۔ یہی لمحہ ہے جس کے لیے ہم یہ ساری تگ ودو کر رہے ہیں۔ اس روحانی گفتگو کے آخری مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں اس عمل کی حتمن تاثیر اور اس کے مکمل ہونے کی خوشخبری آپ کا انتظار ہے۔ محترم عزیزو، اب ہم اس ویڈیو کے سب سے اہم اور نورانی عمل کے آخری مرحلے پر پہنچ چکے ہیں، جہاں آپ کو وہ مکمل طریقہ کار بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے آپ اپنی اولاد کے نصیب کو سنوار سکتے ہیں۔ اولاد کی نافرمانی ایک ایسا ناسور ہے جو ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ نے اپنے کلام میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر یہ کلمات پورے یقین کے ساتھ پڑھے جائیں تو پتھروں میں بھی جان پڑ جاتی ہے۔ محترم عزیزو، آپ نے اس عمل کو نہایت دھیان سے سمجھنا ہے۔ اس وظیفے کے لیے سب سے بہترین اور بابرکت وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے زمین پر رحمتیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی بنا پر اس وقت نہ کر سکیں تو دن کی کسی بھی نماز کے بعد یہ رات کو سونے سے پہلے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ باوضو ہوں، آپ کا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے پاس پانی کا ایک گلاس رکھ لیں، یا کوئی ایسی کھانے والی چیز جیسے کھجور یا کوئی مٹھاس یا کوئی چیز جو آپ کا بچہ شوق سے کھاتا ہو، آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی وہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود پاک وہ عظیم تحفہ ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود ابراہیمی بھیجا اللہ کریم مجھ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ محترم عزیزو، درود پاک کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ درود آپ کی اولاد کے لیے آثار بن جائے گا۔ درود ابراہیمی کے بعد آپ نے قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں یعنی سورۃ الفلق، سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہر قسم کے شیطانی وسوسوں، نظر بد، جادو جنات، برے اثرات کو ختم کر دیتی ہے۔ اکثر اولاد کی ضد و نافرمانی کے پیچھے نظر بد یا شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ یہ صورتیں ان کے دل و دماغ کو پاک کر دیں گی۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ وہ معجزاتی کلمہ پڑھنا ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیثو۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کلمات ہیں جو غموں کو دور کرنے اور بڑی سے بڑی پریشانیوں کے حل کے لیے اکثیر ہیں۔ محترم عزیزو، ماں باپ کے لیے اولاد کی نافرمانی سے بڑی پریشانی کیا ہوگی؟ جب آپ اللہ کو اس کے ان ناموں سے پکاریں گے تو وہ آپ کے بیٹے یا بیٹی کے دل کو پھیر دے گا۔ آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے بچوں پر پھونک مار دیں، اور اس پانی پر یا کھانے کی چیزوں پر جو آپ نے اپنے پاس رکھی تھی اس پر دم کریں۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے وہی بچہ جو کل تک آپ کی بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا، اب اس کے مزاج میں نرمی آ رہی ہے۔ وہ بیٹا جو پڑھائی سے جی چراتا تھا، یہ بری صحبت میں تھا، اب وہ خود اپنے قدموں کی نیکی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ محترم عزیزو، اس عمل کو آپ نے کم از کم 7 دن تک لگاتار کرنا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ خود 5 وقت کی نماز پابندی کریں گے۔ جب تک ہم اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوں گے، ہماری دعاؤں میں وہ طاقت پیدا نہیں ہوگی۔ نماز ہی وہ کنجی ہے جو ہماری ہر عبادت کے دروازے کو کھولتی ہے۔ آپ نماز پڑھ کر اللہ کریم سے دعا کریں، کیونکہ دلوں کو پھیرنے والا صرف وہی ہے۔ محترم عزیزو، آپ کا بچہ آپ کی زندگی کا اثاثہ ہے، اسے مایوسی کی نظر نہ ہونے دیں۔ یہ عمل آپ کے گھر میں خوشیوں کا وہ سویرا لائے گا جس کا آپ نے خواب دیکھا تھا۔ محترم عزیزو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے والدین بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو اسے لائک کریں،
شیئر ضرور کریں. ہمارے معلوماتی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مستند اور روحانی ویڈیوز ملتی رہیں. کمنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے اس عمل کا عزم کر لیا. اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور آپ کے گھر کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام بچوں کو سیدھے راستے پر چلائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.